دوسروں کو متاثر کرنے کے اور دوسروں کے دل میں رہنے کے، ہارٹ فیورٹ بننے کے طریقے آج ہم سیکھیں گے۔ پہلا ہے کانفیڈنٹ باڈی لینگویج۔ آپ کی باڈی لینگویج یعنی آپ کا جسم جو باتیں کرتا ہے، ایک تو زبان سے بات کرتے ہیں آپ، نہیں، زبان سے بات کیے بغیر آپ کا پورا جسم جو کمیونیکیشن کرتا ہے وہ اہم ترین ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ہینڈ شیک، کانفیڈنٹ ٹچ۔ یہ ٹچ بڑا ضروری ہے۔ آپ نے جب ہاتھ ملانا ہے، گلے ملنے ہیں، اس وقت آپ کی انرجی دوسرے کی انرجی کے ساتھ میچ اپ ہوتی ہے، اور وہ انداز بڑا سالڈ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ ملانے کے انداز سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا۔ اور پھر کلر سمائل، ایک زبردست مسکراہٹ، یہ چہرے پہ ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ پورے چہرے سے جو گفتگو ہو رہی ہے نا، پورا چہرہ، آنکھیں، یہ ونڈو ٹو دا سول اس کے قاعدہ، کھڑکیاں، یہ آپ کے اندر کا سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آنکھوں کی لینگویج، آپ کی پورے چہرے کے اتار چڑھاؤ، یہ سب بڑے امپورٹنٹ ہے، اور یہ باڈی لینگویج بڑی قیمتی ہے۔ آپ نے کبھی یہ پام گیسچر دیکھا ہے؟ ایسے عام طور پہ سیاستدان ایسے کرتے ہیں۔ اس پام جیسچر کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان پہ یہ تاثر جاتا ہے میرا دل بالکل صاف ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ بول رہے ہیں اور آپ کے سامنے والے بندے نے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کو ماؤتھ بلاک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھ رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ چپ کرے تو میں بولنا شروع کروں۔ اور اگر یہ فنگر آن دا چن ایسے کر کے ہے، کوئی آپ کے سامنے بیٹھا آپ کی بات سن رہا ہے، اس نے ایسے کر لیا، اس کا مطلب کہ وہ غور سے سن رہا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر لیا، اس کا مطلب وہ آپ سے تنگ آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے بس یہ چپ کر جائے۔ کچھ چیزیں نیگیٹو باڈی لینگویج کی ہوتی ہیں، جس طرح بیٹھ کر ناخن چبانا، اس کا مطلب یہ کہ انسیکیورٹی فیل کر رہا ہے، وہ سٹریس کے اندر ہے۔ اسی طرح سے لاکڈ اینکلز، پاؤں کو ایسے لاک کر کے بیٹھ جانا اینکلز کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس کی سوچوں میں انتشار ہے۔ کراس کر کے بیٹھ جاتا ہے ہاتھوں کو، اس کی سوچوں میں اینکشسنس ہے، وہ پریشان ہے، اس کی سوچوں میں پرابلم ہے، وہ تنگ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ریپڈ بلنکنگ، 1 منٹ میں ایک انسان 12 بار آنکھیں جھپکتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ آنکھیں جھپک رہا ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ انسرٹن ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا، یا اس سے کوئی بے چینی ہے، اس سے کوئی کنفیوژن ہے۔ اسی طرح ٹیپنگ، ڈرمنگ آف فنگرز، اپنے ہاتھوں کو ایسے کرتا جا رہا ہے، پاؤں کو ہلاتا جا رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ تنگ آیا ہوا ہے اور وہ بے صبری کے ساتھ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر فجٹنگ، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف آئی کانٹیکٹ نہیں دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی اوپر دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہے اور اس کو دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ تو اوپن پوسچر ہونا چاہیے آپ کا، کھلے انداز سے بیٹھے۔ اوپن پوسچر سے مراد کوئی بند نہ رہے، اپنے اوپر کوئی کھچاؤ نہ رکھے، اکڑا کے نہ بیٹھے، لیکن سلاؤچ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ریممبر، کسی نے کہا کہ ان 90 seconds I can tell whether a winner is coming or a loser is coming۔ 90 سیکنڈ میں بتا دوں گا کمرے میں داخل ہونے والا ونر ہے کہ لوزر ہے۔ وہ گیٹ، وہ آپ کی چال، وہ آپ کے جسم سے نکلتی ہوئی خوشبو، وہ آپ کا انداز، آڈینس آر لوکنگ ایٹ یو اینڈ یو آر لوکنگ ایٹ دا آڈینس، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاؤ یو ڈیل ود دا نروسنس، وہ جو ایک نروس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اور ابیلٹی ٹو پریزنٹ یور سیلف، کس طرح آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ایک لفظ بولے بغیر، ایک لفظ بھی آپ بول نہیں رہے لیکن آپ اپنی پرسنالٹی کو، شخصیت کو پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو کانفیڈنٹ باڈی لینگویج، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیے۔ اور پھر نمبر 2 طریقہ، جذبات بڑے اہم ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ لاجک، ریزن، کیلکولیشن، دلیل، لاجک وغیرہ نہیں، وی آر پیپل آف ایموشنز ناٹ آف پیپل آف لاجک۔ انسان جذبات سے بنا ہوا ہے، یاد رکھیں، انسان جذبات سے بنا ہوا ہے۔ دماغ کو جو رستہ جاتا ہے دل سے ہو کے جاتا ہے، آپ نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر کسی میں جذبات ختم ہو جائے، اس میں ڈیسیژن میکنگ پار ختم ہو جائے گی، وہ بندہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، وہ بندہ جیت نہیں سکے گا، اس کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ۔ تو جب بھی آپ کسی کے سامنے جائیں، کسی کا دل جیتنے کے لیے خوشی کا اظہار کریں، امید کا اظہار کریں، اعتماد کا اظہار کریں۔ جب آپ کسی کے سامنے خوش ہوں گے، وہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے گا کہ یار یہ خوش رہتا ہے، اس کی موجودگی میں میں بھی خوش ہوتا ہوں، یہ انسان ایک امید کی کرن بن کے میرے پاس آتا ہے، یہ انسان جب بھی میرے پاس آتا ہے یہ مجھے امید دیتا ہے، اور یہ اعتماد کا ایک نشان ہے، اعتماد والا آدمی ہے۔ اور تیسرا طریقہ، ڈو ناٹ ہیئر بٹ لسن، صرف سنیں نہ بلکہ غور سے سنیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، وہ یہ یاد نہیں رکھتا کہ آپ نے کیا کہا، وہ یہ یاد نہیں رکھتا کہ آپ نے کیا کیا، وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ اس کی موجودگی میں مجھے کیسا محسوس ہوا، ہاؤ آئی فیلٹ، اس کی موجودگی میں
क्या माहौल था, क्या मैसेज दे गया मुझे ये, वो चीज़ याद रहती है, वो बॉडी लैंग्वेज का वो अंदर से गया हुआ एक पैगाम याद रहता है। तो याद रखिए, नोइंग में और फीलिंग में फ़र्क है। लोगों को पता है, उनके इल्म में है कि सिगरेट नुकसान देता है, लेकिन फिर भी वो रोज़ की 2 डब्बियाँ पीते हैं। क्यों? उनकी फीलिंग ऐसी नहीं है, फीलिंग उनकी जो है वो सिगरेट के लिए पॉजिटिव है, फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, सुनना ये बहुत ज़रूरी है, और सुनते वक्त आपने दूसरे को ऐसा जाहिर करना है कि आप सुन रहे हैं। जैसे आप सर हिलाते हैं, करते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, तो इस तरह से आपको लगता है, उसको पता चले कि ये सुन रहा है। और जब आप पूरी बात सुन ले किसी की, तो उसके आखिरी 1-2 जुमले दोहरा दें, इससे उसको यकीन हो जाएगा कि मेरी बात सुनी गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर याद रखिएगा, आप लोगों को अपनी बातें और अपनी तारीफ़ें सुनाकर उनका दिल नहीं जीत सकते, बल्कि लोगों के दिल उस वक्त जीते जाते हैं जब आप उन लोगों को उनकी कामयाबियां बताते हैं, उनके बड़े कामों के बारे में बताते हैं, और उनको कोई सबक देकर जाते हैं जिसमें उनकी मिसाल दी जाए। ये एक तरीका है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अच्छी आवाज़ वो अपने नाम की है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, वो बंदा बहुत अट्रैक्ट होता है। कोशिश करें नाम से ही बुलाएं, ऊंची आवाज़ से उसका नाम लें, इससे उसकी तवज्जो आपकी तरफ होगी और इस बात को याद रखेगा। और फिर जब भी आप किसी से बात करें, दिल से, इखलास से बात करें। आपके दिल की ज़ुबान और आपके मुंह की ज़ुबान वो एक लाइन में होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और फिर ज़्यादा सुने, कम बोलें, और फिर वाकई दिलचस्पी के साथ वक्त गुजारें। कभी मुस्कुराएं, कभी गमी वाला चेहरा बना लें, जैसा मौजू हो अपनी बॉडी लैंग्वेज उसके मुताबिक करते चले जाएं तो फ़ायदा होगा। तारीफ़ करें तो इखलास के साथ करें। सिंपैथी, एम्पैथी, पिटी, यानी बस किसी की मुश्किलात सुनकर उफ हाय अफसोस ना करें, उसका साथ भी दें, ताकि उसे अंदाज़ा हो इस बात का कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा है। तकलीफ में साथ खड़ा होना और है, तस्वीर में साथ खड़ा होना और है। और फिर डोंट अंडर एस्टिमेट द स्मॉल एक्ट्स। छोटी छोटी बातों को अहमियत दें। कभी भी छोटी बात को छोटा ना समझें। आपके नजदीक वो छोटी हो सकती है, हो सकता है कि लेकिन जिंदगी बदल जाए, हो सकता है आपका वो छोटा सा काम उसके लिए सारी जिंदगी का सरमाया बन जाए। आपकी एक हौसला अफजाई उस खंडर की जगह महल तामीर कर दे। आपकी एक हौसला अफजाई वो दिल जो कब का मुर्दा हो चुका हुआ है, जिसके अंदर उम्मीद, जज्बा, मोटिवेशन बिल्कुल बंजर हो चुकी है, वहां पर नई मोटिवेशन के फूल खिलाएं और वहां पर गुलो गुलजार, सरसब्जो शादाब उम्मीद का गुलशन खिल जाए, सिर्फ आपकी छोटी सी किसी बात से, आपकी छोटी सी मुस्कुराहट से, आपकी छोटी सी हौसला अफजाई से। तो छोटी इस बात को भी इग्नोर नहीं करना, हमदर्दी का मौका हाथ से नहीं जाने देना, फॉलो अप जरूर दें। मुलाकात के बाद उस बंदे को कॉल करें, उसको याद दिलाएं क्या बातें हुई थी, और उस मुलाकात के दौरान कोई अच्छा सा मंजर, कोई वाकया हुआ था, वो भी दोहराएं। उससे एहसास होगा कि जनाब ये जानता है, ये इन्वॉल्व है, इससे पता है। बिलखसूस अगर कोई बॉस है ना, बॉस है, लीडर है, उसको अपने मातहत लोगों को जरूर फीडबैक देनी चाहिए। अगर वो फीडबैक नहीं दे रहा, नहीं बता रहा, नहीं बोल रहा, नहीं रिजल्ट बता रहा, तो उसके वर्कर 2 बातें समझेंगे। एक तो ये, इससे परवाही नहीं है, इससे परवाही नहीं, हम जो मर्जी करते रहे। और नंबर 2, वो सिस्टम में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सिस्टम में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे और काम को नुकसान होगा। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, ये जुमले जरूर बोलते रहें। मुस्कुराकर दिल से किसी को थैंक यू कहें, इसका बहुत फायदा होगा। रिश्तेदारियों को और दोस्तियों को तरजीह दें, डीपली इन्वॉल्व हों लोगों के अंदर। द बेस्ट वे टू बिल्ड ए ब्रांड इज टू मेक ए प्रॉमिस एंड कीप इट। सबसे बेहतरीन तरीका कोई ब्रांड बनाने का, अपनी शनाख्त और अपनी शख्सियत बनाने का क्या है कि वादा करो और उसे पूरा करो। तुम्हें कभी कोई नहीं भूलेगा। इफ दे विल बैंक अपॉन यू, उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा इस छत के नीचे वो बंदा खड़ा है, मेरे सामने वो इंसान खड़ा है कि जो बात करता है बाद में वो पूरी करता है, जो कहता है अमल करता है, जो तय हुआ था इसके जरिए वो डिलीवर हो जाएगा। यकीन करें, इससे बड़ी नेमत, ऐसा बंदा, ऐसे बंदे से बड़ी नेमत आपकी जिंदगी में कोई नहीं है। तो जो बात करें उस पर पैरा दें, उसको पूरा करें। और देखिए, जब भी 2 इंसान मिलते हैं ना, याद रखिए कि ईगो वॉर होती है दोनों के दरमियान।
ہاتھ ملانے سے پہلے سیکنڈوں میں، مائکرو سیکنڈ میں طے ہو جاتا ہے بھئی اس کی شہرت کیا ہے، میری شہرت کیا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ کتنا حسین ہے، میں کتنا حسین ہوں، یہ ساری باتیں، اس کا عہدہ کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے، 2 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ میں طے ہو جاتی ہیں۔ اور اب جب بندہ ہاتھ ملاتا ہے نا تو اب یہ جو طے ہوا ہے نا، اس کے مطابق بات شروع ہوتی ہے۔ کسی نے گر کے بات کرنی ہے، کسی نے اٹھ کے بات کرنی ہے، کسی نے کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ دنیا داری کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے پھر یہ بات چلتی ہے۔ تو اپنی ورتھ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میری ورتھ کیا ہے۔ معاف کر دینا سیکھیں، معاف کر دینا بہت ضروری ہے۔ یہ جب آپ معاف کریں گے آپ وہ بندہ جیت لیں گے، وہ بندہ اب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ forgive but I have forgiven you but I have taken the lesson، میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن مجھے سبق مل گیا ہے کہ تم کیسے بندے ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ بہرحال آپ ہارٹ فیورٹ بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں اور بڑے ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ ظاہری بات ہے آپ کاروباری آدمی ہیں، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے تو آپ کی چیز خریدیں گے نا۔ آپ استاد ہیں، شاگرد آپ کو اچھا سمجھیں گے تو آپ کی بات سنیں گے نا۔ اسی طریقے سے ہر دل عزیز بننا یہ ضروری بھی ہے تاکہ آپ کی بات آگے کنوے ہو جائے۔ ہر بدھ کو دیکھیں جناب رات 8 بجے سبحان اتاری پوڈ کاسٹ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اور ایک اور یوٹیوب چینل ہے سبحان اتاری شارٹس، اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔